احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کوئی حرج نہیں ہے جب تم زمین پر چلو، یعنی زمین پر سفر کرو تو نماز میں تم قصر کر لیا کرو، نماز میں تم قصر کر لیا کرو۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مسافر کی نماز کے بارے میں معلومات۔ جو بندہ مسافر ہوتا ہے، مثلا گھر سے چلا ہے 98 کلومیٹر تقریباً سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، 98 کلومیٹر، تو اس پر نماز کی قصر کرنا واجب ہے، اس پر نماز کی قصر کرنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، حضور جب ہم کے پاس وقت ہوتا ہے تو ہم پوری نماز پڑھ لیا کریں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی دی ہوئی رخصت کو تم استعمال کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ نے ایک چیز کی رخصت عطا فرما دی ہے تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس لیے جو بندہ مسافر ہوتا ہے اس پر نماز قصر پڑھنا واجب ہے۔ گھر سے بندہ چلا تو 98 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو رستے میں جو بھی نماز آئے گی وہ قصر پڑھی جائے گی، اور وہاں پہ پہنچ کے بھی نمازیں قصر پڑھی جائے گی۔ اب مسافر بندہ کتنی دیر تک رہتا ہے؟ مثلا بندہ یہاں سے لاہور چلا گیا تو اس کا ارادہ کچھ دن قیام کرنے کا ہے، تو آیا وہ کتنے دنوں کی نیت تک مسافر رہے گا، اور کتنے دنوں سے زائد نیت کر لے تو پھر مسافر نہیں رہے گا؟ اگر اس کا ارادہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ہے، اس کا ارادہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ہے تو وہ مسافر شمار کیا جائے گا۔ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو وہ مسافر شمار کیا جائے گا، اس پر نماز قصر ہوگی۔ اب فجر کی نماز میں قصر نہیں ہے، کیونکہ 2 سنتیں 2 فرض ہیں۔ ظہر کے فرائض میں قصر ہے، عصر کے فرائض میں قصر ہے، عشاء کے فرائض میں قصر ہے، جبکہ وتر مکمل پڑھے جائیں گے۔ اگر بندہ وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، بندے کے پاس وقت ہے، تو فرائض میں تو قصر کرے گا، فرائض میں تو قصر کرے گا، لیکن اگر اس کو وقت مل جائے، آسانی ہو، تو اس کو سنت نوافل نہیں چھوڑنے چاہیے، سنت نوافل نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کیوں؟ اگر وہ بندہ سنت نوافل ادا کرے گا تو یہ اس کے تقوی کی بڑھوتری کا باعث بنے گا، یعنی اس سے اس کے تقوی کا جو معیار ہے وہ بلند ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بندہ مسافر ہے، مثلا لاہور سے کوئی چلا 140 9 ایل میں آ گیا، بندہ مسافر ہے، امام صاحب مقیم ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ یہ کرے گا کہ امام صاحب کے پیچھے امام صاحب کی اقتداء میں نماز مکمل ادا کرے گا، امام صاحب کی اقتداء میں نماز مکمل ادا کرے گا۔ اچھا، کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے جی دیکھیں جی ہم تو مسافر ہیں، تو امام صاحب سے ہماری 2 رکعتیں رہ گئی تھیں، ہم نے 2 رکعتیں امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی تو ہماری نماز مکمل نہیں ہو گئی؟ نہیں، چونکہ آپ نے نیت کی ہے پیچھے اس امام کے، پھر جتنی امام نے نماز پڑھی ہے اتنی پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی طے ہو گئی۔ اس کے بعد ہے
امام مسافر ہے تو مقتدی مقیم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسافر امام کو نماز نہیں کروانی چاہیے، کیونکہ اس میں مقیموں کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر لوگ اصرار کرتے ہیں، اعزاز کرتے ہیں، جی علامہ صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، چلو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس مہمان آئے ہیں، تو یہ نماز پڑھا دیتے ہیں۔ فجر پڑھائے گا تو پوری پڑھائے گا، مغرب پڑھائے گا تو پوری پڑھائے گا، اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر ظہر عصر عشاء پڑھاتا ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ جو مسافر امام ہے وہ 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دے گا اور حکم دے گا کہ جو مقیم حضرات ہیں وہ اپنی نماز کو مکمل کر لیں، وہ سلام نہیں پھیریں گے۔ جو مقیم ہوں گے وہ سلام نہیں پھیریں گے۔ وہ حکم دے گا کہ جو مقیم حضرات ہیں وہ نماز کو مکمل کر لیں۔ اب یہ کھڑے ہو جائیں گے، جو مقیم ہے یہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ان کو امام کی اقتداء میں ہی شمار کیا جانا ہے۔ کیونکہ انہوں نے امام کی اقتداء کی ہے تو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، تو اب یہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح کچھ دیر کھڑے ہوں گے، جتنی دیر میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد یہ رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر دوسرے معاملات کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی طے ہوگی۔ اچھا، ایک اور بات ہے، اگر بندہ سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو 140 9L سے نکلتے نکلتے ایک نماز قضا ہو گئی، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اگر سفر میں اس کو وقت مل گیا تو اس کا جی چاہا کہ جناب جو میری نماز گھر پہ رہ گئی تھی تو اس کی قضا پڑھوں، اب وہ قصر پڑے گا یا پوری پڑے گا؟ کیا پڑے گا؟ پوری پڑے گا، کیونکہ اس کے گھر میں رہتے ہوئے اس کی نماز قضا ہوئی ہے۔ اس کے گھر میں رہتے ہوئے اس کی نماز قضا ہوئی ہے، لہذا اس کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ اچھا، ایک نماز سفر میں قضا ہوئی ہے، وہ واپس آ گیا، اس نے اندازہ لگایا او ہو فلاں نماز میری سفر میں رہ گئی تھی، تو اب وہ گھر میں آ گیا ہے، اب اس کی قضا دینا چاہتا ہے، اب کتنی قضا دے گا؟ بولے یار، ہاں، اب وہ قصر ادا کرے گا، اب وہ قصر ادا کرے گا۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، مثلا بندہ سفر کر رہا ہے، اس نے کہا چلو جی ابھی 12 بجے ہیں تو میں ابھی اکاڑا میں ہوں، تو چلو گھر جا کے نماز ظہر پڑھ لوں گا۔ تو یہاں پہ آیا تو قریباً راؤنڈ باؤنڈ 3:30 کا ٹائم ہو چکا ہے، تو اب اس نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اب پوری پڑھے گا یا قصر پڑھے گا؟ پوری پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے پوری پڑھے گا، اس لیے پوری پڑھے گا کہ اس نے نماز کا آخری وقت اپنے مقام میں پا لیا ہے، نماز کا آخری وقت اپنے مقام میں پا لیا ہے۔ اب وہ قصر نہیں، یار کیا مصیبت ہے یار، اب یہ قصر نہیں، اب یہ پوری نماز پڑھے گا، اب یہ پوری نماز پڑھے گا۔ یہ مسائل بڑے سمجھنے والے ہیں، اب یہ قصر نہیں، اب یہ پوری نماز پڑھے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، 140 9L سے نکل رہا ہے، اس پر قصر کب واجب ہوگی، کہاں واجب ہوگی؟ جہاں تک چک کی باؤنڈری ہے، اب یہ تو آپ کو زیادہ پتہ ہے مجھ سے، کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں تک ہمارے گاؤں کی باؤنڈری ہے، مثلا 40 ٹبہ لگا لے، یہاں تک ہی ہوگی، اس سے آگے تو نہیں ہے۔ 40 ٹبے تک ہم قصر نہیں پڑھ سکتے، وہاں تک ہم قصر نہیں پڑھ سکتے۔ جب ٹبے سے آگے نکل جائیں گے، ہم 98 کلومیٹر کا ارادہ رکھتے ہیں سفر کرنے کا، تو پھر ہم قصر پڑھیں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، ایک بندہ ڈرائیور ہے، کبھی گھر ہوتا ہے کبھی ملتان ہوتا ہے،
یہ اکثر لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، اس لیے میں پہلے بیان کر دیتا ہوں۔ کبھی گھر ہوتا ہے، کبھی ملتان ہوتا ہے، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جتنا وقت سفر میں گزارے گا اس وقت تک قصر پڑے گا، اور جب گھر میں آ جائے گا تو تب نماز پوری ادا کرے گا۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، ایک بندہ لاہور مزدوری کرتا ہے تو وہ چند دنوں کے لیے 140 9 ال میں اپنے گھر ملنے کے لیے آ گیا، اب وہ نماز قصر پڑے گا یا پوری پڑے گا؟ ہاں، کیوں پوری پڑے گا؟ وہ اپنے وطن اصلی پر آ چکا ہے، وہ اپنے وطن اصلی پر آ چکا ہے، یہ اس کا اپنا گھر ہے، تو اس میں یہ نماز پوری ادا کرے گا۔ اللہ ہمیں دین کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔